بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے واٹ از دی ہائپر پگمنٹیشن، یعنی چہرے پر، جلد پر یہ سیاہ داغ دھبے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور انہیں کیسے قدرتی طور پر گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہائپر پگمنٹیشن کی وجہ کیا ہے، یہ بنتی کیسے ہے اور کن کن بیماریوں میں پگمنٹیشن، بلیک سپاٹس یا اسکن پر، جلد پر، چہرے پہ یہ داغ یہ دھبے کیسے بنتے ہیں، اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ میرا متعلقہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر طور پہ بتاتا چلوں کہ ہائپر پگمنٹیشن بیسیکلی ایک پگمنٹ ہوتا ہے جسے میلانن کہتے ہیں، جس کی جلد کے اندر جب ایکسیسو اکومولیشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بلیک سپاٹس بن جاتے ہیں۔ یہ پریگننسی میں بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر کوئی عورت ہارمونز یا کنٹراسیپٹیو پلز استعمال کر رہی ہے تو اس میں بھی بن سکتے ہیں، یا کسی کو جگر کی سوزش ہے یا شوگر ہے تو ان میں بھی یہ بلیک سپاٹس یا دانے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ تو اب اس کا گھریلو طور پہ قدرتی طور پہ علاج کیا ہو سکتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جلد کی ساخت کو سمجھیں۔ ہماری جو جلد ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس کو ایپی ڈرمس کہتے ہیں، اور ایک اس کا نچلے والا حصہ تہ ہوتی ہے جس کو ڈرمس کہتے ہیں۔ اگر تو پگمنٹیشن جو ہے، یہ جو میلانن پگمنٹ ہے وہ اوپری لیئر یعنی ایپی ڈرمس میں ڈپازٹڈ ہو تو چونکہ ایپی ڈرمس ریگولرلی پیل آف ہوتی رہتی ہے، یعنی ایپی ڈرمس کے سیل خود بخود جھڑتے رہتے ہیں، اس لیے یہ آسانی کے ساتھ گھریلو نسخوں کے ساتھ ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر میلانن کی ڈیپوزیشن ڈیپر لیئر یعنی ڈرمس میں ہو تو اس کے لیے ہمیں اندرونی طور پہ میڈیسن بھی لینی ہوگی، اور جو اسپیشلسٹ ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں، ان سے بھی کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو آسان گھریلو نسخے بتاتا ہوں جس سے آپ آسانی سے اپنے جلد کو صاف اور شفاف اور شائننگ بنا سکتے ہیں اور ان داغ دھبوں اور سپاٹ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو گھریلو نسخے ہیں اس میں صرف انہی جو ہے کہ جلد جو ہے وہ صاف ہو سکتی ہے، بلیک سپاٹس ختم ہو سکتے ہیں جن کی ایپیڈرمس یعنی اوپر والی جو لیئر ہے، تہ ہے، اس میں میلانن ڈپازٹڈ ہے۔ کیونکہ اگر ان گھریلو نسخوں سے، ٹوٹکوں سے آپ کی جلد صاف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ پگمنٹیشن جو ہے وہ آپ کی ڈیپر لیئر یعنی ڈرمس میں موجود ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے کسی ڈرماٹولوجسٹ سے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے جو روز مرہ کے استعمال کی چیز ہے، جو یہ گھریلو طور پہ آپ نسخہ استعمال کر سکتی ہیں، وہ ہے ہمارے روز مرہ کے استعمال میں ہونے والی سبزی یعنی پوٹیٹو یعنی آلو ہے۔ آلو جو ہے اس کو لیے آپ آلو جو ہے پوٹیٹو کو اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے کے بعد اس کا چھلکا اتاریں۔ چھلکا اتار کے را یعنی کچا جو آلو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنائیں۔ پیسز بنا کے اس کو میش کر کے اس کی پیسٹ بنا لیں، اور 1 چمچ جو ہے اس پیسٹ کا لیں اور اس میں دودھ ملا کے مکس کر لیں۔ اب آپ ایک کاٹن سویب لیں، یعنی روئی جو ہے اس کا پھایا یا ٹکڑا لیں، اور اس سے اس پیسٹ کو بھگو کر چہرے پر آہستہ آہستہ 2-3 منٹ تک لگائیں۔ اس کے بعد اس کو صاف پانی سے دھو لیں تو یہ جو ہے آپ کی کلینزنگ ہوگی۔ یعنی یہ انتہائی سادہ سا نسخہ ہے کہ آپ جو گھریلو طور پہ جو آپ کے ڈیلی آلو ہے، پوٹیٹو استعمال کرتے ہیں، ان سے آپ کو
स्किन जो है वो वॉश करें, उसकी क्लींजिंग करें। दूसरा है फेशियल स्क्रब। इसके लिए भी आपको पोटैटो चाहिए। वही जो पेस्ट आपने आलू की पोटैटो की बनाई हुई है वो लें, और उसमें 1 चम्मच जो है वो चावल का आटा यानी राइस फ्लोर डालें, और इसमें 1 चम्मच जो रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब डालें, और अब इस पेस्ट जो है बना लें। और ये पेस्ट जो है ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। इस स्क्रब को आप पेस्ट जो बना के अपने चेहरे पर लगाएं, और आहिस्ता आहिस्ता राउंडेड एंड अपवर्ड तरीके से पूरे चेहरे पर लगाएं, और साथ साथ मसाज भी करें। कम से कम 3 मिनट के लिए इस पेस्ट को चेहरे पे जहाँ जहाँ आपके ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ पे ये स्क्रब करें, ये मसाज करें, और इसके बाद कम से कम 5 मिनट तक इस पेस्ट को चेहरे पे लगा रहने दें। 5 मिनट के बाद ताज़ा पानी से धो लें, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद आपके ब्लैक स्पॉट्स, ये दाग धब्बे जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इस पोटैटो पेस्ट से फेशियल मसाज भी कर सकते हैं। इसमें भी यह है कि 1 चम्मच आप इसी पोटैटो पेस्ट जो आपने बनाई हुई है उसको लें, इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं, और ये दोनों को मिला के एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को जहाँ जहाँ आपके स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, वहाँ पे लगाकर आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। कम से कम 2-3 मिनट तक इस पेस्ट को मसाज करें। इसके बाद इसको छोड़ दें। 5 मिनट बाद जब आप देखें कि ये जो पेस्ट आपने लगाई है ये ड्राई हो गई है, थिक हो गई है, टाइट और सख्त हो गई है, तो अब आप फ्रेश वाटर से चेहरे को धो सकते हैं। ये क्लींजिंग, स्क्रबिंग और मसाज आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे के दाग धब्बे ठीक हो जाएंगे और स्किन में शाइनिंग आ जाएगी। इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है जो घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन हाइपर पिगमेंटेशन की इस वजह से, हाइपर मेलानिन जो है वो डिपोजिशन की वजह से जो दाग हैं, धब्बे हैं, चेहरे पे बदनुमा दाग बने हुए हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ विटामिन सी टोनर एंड सीरम ऑन फेस। घर में विटामिन सी का टोनर बनाने के लिए आप जो है ऑरेंज लें, यानी संतरे लें, किन्नू लें, वो खा लें, और उनके जो छिलके हैं उन छिलकों को लें, और छिलकों को लेकर उसमें 1 गिलास जो है वो पानी डालें और उनको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद इस पानी को छान लें, फ़िल्टर कर लें, और ये जो पानी होगा इसको ठंडा कर लें। ये आपका टोनर तैयार है। इस टोनर का आप चेहरे पे स्प्रे करें, डेली भी कर सकते हैं, तो 1 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। तो 2-3 हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। आपकी स्किन के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे और स्किन में शाइनिंग आ जाएगी। अब जो है ये विटामिन सी का जो आपने टोनर बनाया हुआ है, ये जो पानी है, बेहतर तो है ये फ्रेश इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप डेली नहीं भी बना सकते तो इस टोनर को फ्रिज में क्यूब्स में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो तो 1 क्यूब निकाली और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बेहतर है कि अच्छे रिज़ल्ट के लिए फ्रेश विटामिन सी का टोनर जो है वो बनाएं और उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब विटामिन सी का जो सीरम है वो आपने कैसे बनाना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और उसके लिए परहेज़ क्या करनी है, ये आपके को मैं जो परहेज़ एंड पे बताऊंगा, ये बड़ी ज़रूरी है। तो विटामिन सी सिरप जो है बनाने का बड़ा आसान तरीका है। उसके लिए यह है कि विटामिन सी का जो पाउडर है, यानी ऑरेंज के, किन्नू के छिलकों का जो प्योर पाउडर है वो बाज़ार से मिल सकता है, वो ले लें, या आप अपने घर में अपने तौर पे ये वो पाउडर बना लें। उसके लिए आप यह है कि ऑरेंज जो है, किन्नू के जो छिलके हैं उनको रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 दिन तक ड्राई करें, खुश्क करें, फिर उनको ग्राइंड कर लें, उनका पाउडर बनाएं। इस पाउडर को बारीक छनने से छान लें, फ़िल्टर कर लें,
تاکہ باریک جو ہے وہ فائن فلٹر ہو، وہ یہ پاؤڈر ہو۔ اب یہ پاؤڈر جو ہے اس کا 1 چمچ لیں، 1 چمچ اس میں ایلو ویرا جیل ڈالیں، 2 سے 4 چمچ اس میں عرق گلاب ڈالیں، 5 کیپسول جو ہے وہ وائٹامن ای جو ہے اس کے کھول کے ڈالیں، اس کا جو اس میں سو آئل ہے وائٹامن ای کا وہ ڈالیں، کیونکہ وائٹامن ای جو ہے وہ بڑا ضروری اس لیے ہے کہ اس کے استعمال سے جو وائٹامن سی کی آکسیڈیشن ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ وائٹامن سی ای نہیں ڈالیں گے تو وائٹامن سی جو ہے وہ چونکہ بہت جلدی آکسیڈائزڈ ہو جاتا ہے اور اس کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو آپ نے سیرم بنایا ہے، اس سیرم کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح صاف کریں، دھوئیں اور چہرے پہ ایک ڈراپ، ایک پیشانی پہ ڈراپ ڈال لیں وائٹامن سیرپ کا، ایک جو ہے وہ داہنی رخسار پہ، ایک بائیں رخسار پہ، ایک چن جو ہے اس پہ ڈالیں۔ تو یہ ایک قطرہ جب آپ جو ہے ڈالیں گے، پھر دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ مساج کریں، یعنی راؤنڈ طریقے سے راؤنڈڈ اینڈ اپورڈ مساج کریں تاکہ یہ سیرم اچھی طریقے سے جلد میں جذب ہو جائے۔ 3 سے 4 منٹ مساج کریں، اس کے بعد رات بھر اسے ایسے ہی چہرے پہ لگا رہنے دیں، صبح اٹھ کر تازہ پانی سے چہرے کو دھو ڈالیں۔ تو وائٹامن سی سیرم کے استعمال سے جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے داغ دھبے جو ہے وہ چہرے کے ٹھیک ہو جائیں گے، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا، شائننگ ہو جائے گا۔ لیکن وائٹامن سی سیرم کے استعمال کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے وائٹامن سی سیرم استعمال کرنا ہے تو اپنے جلد کو، اپنے چہرے کو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز سے بچانا ہے، یہ سن ریز سے بچانا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سیرم لگا کر دھوپ میں نکلیں گے تو آپ کی جلد کے اسپاٹس بن سکتے ہیں، داغ بن سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ وائٹامن سی کا جو سیرم ہے اور ٹونر دونوں کو رات کو لگائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 ہفتوں میں آپ کے جلد کے، آپ کے چہرے کے اسپاٹس، داغ دھبے جو ہے انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے اور سکن میں ایک شائننگ آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ لوکل جو آپ نے گھریلو نسخے استعمال کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لائیں، اپنی خوراک بہتر کریں، پراپر ایکسرسائز کریں، اچھی نیند لیں، کیونکہ نیند سے ایک تو یہ ہے کہ جو کورٹیسول لیول ہے ہارمون کا، اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور اس سے انسولین جو ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور اس سے میلانین پروڈکشن کم ہوتی ہے، اور دوسرا اس سے ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ میلیٹونین جو ہے وہ اچھی نیند سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ چہرے کے داغ دھبوں کو کم کرتا ہے۔ اب سادہ غذا لیں، سبزیوں کا استعمال کریں، اسپیشلی جو کروسیفیرس ویجیٹیبل ہیں ان کا سلاد لیں، اور اس میں آپ جو ہیں ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ڈال کے سلاد لیں، تو اس کا جو اینٹی آکسیڈنٹ جو ایفیکٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا، جس سے چہرے کے جلد کے داغ دھبے جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی۔ اب وائٹامن سی جو ہے اس کے استعمال کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وائٹامن سی جو ہے اس کی گولیاں استعمال کر لیں، ان جو ہے اورنج کے چھلکوں کی بجائے یا پاؤڈر کی بجائے، تو آپ نے گولیاں بالکل استعمال نہیں کرنی، کیونکہ اس میں نیچرل وائٹامن سی نہیں ہوتا بلکہ ان میں اسکاربک ایسڈ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا استعمال جب آپ کریں گے، اچھی خوراک رکھیں گے، ریگولر ایکسرسائز کریں گے، نیند اچھی لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جلد بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور میڈیکل پرابلم ہے، کوئی اور بیماری ہے، کوئی جگر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے یا ہارمونز کا مسئلہ ہے، کوئی اور بھی اندرونی بیماری ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے متعلقہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، کنسلٹ کریں، تاکہ وہ جسمانی بیماری جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو اور اس سے انشاءاللہ پھر داغ دھبے اور یہ بلیک سپاٹس اور پگمنٹیشن کو ٹھیک کرنے میں مدد ملے۔